اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے. کس کی؟ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں آپ سب کو سلام. خدا کے پاک کلام کی تلاوت اور تھاٹ آف دا ڈے کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں. خدا کا شکر کرتی ہوں آج کے اس بابرکت خوبصورت دن کے لیے جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے. خدا نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، اس کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں اور یہ موقع دیا ہے کہ اس کے نام کو جلال دینے کا سبب ٹھہر سکیں. خدا کے پاک کلام میں سے تھاٹ آف دا ڈے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی انتہائی بابرکت ہے. خدا کے پاک کلام میں مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کی آزمائش کا واقعہ. میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گی آپ کے سامنے، میں 12ویں آیت سے پڑھنے لگی ہوں. اور فی الفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے. جی ہاں جی میرے عزیزو، آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے بچے شاید اسپائڈر مین پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور اس کو ایک ہستی مانتے ہیں، اس کو ایک جیتا جاگتا انسان مانتے ہیں. بیٹ مین کو، اسپائڈر مین کو ایک ذات کے طور پر، ایک شخصیت کے طور پہ دیکھتے ہیں، لیکن شاید فرشتوں کے بارے میں اور فرشتوں کی خدمت کے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہیں جتنا کہ وہ اسپائڈر مین کے بارے میں، بیٹ مین کے بارے میں اور اس طرح کے اور بے شمار جو کیریکٹرز ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں. کہ شاید ہم ناکام رہے ہیں ان کو اینجلک منسٹری کے بارے میں بتانے میں اور فرشتوں کی خدمت اور فرشتوں کے کام، فرشتوں کی خصوصیات کے بارے میں ان کو بتانے میں ناکام رہے ہیں. اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو بڑی خوبصورت آیت ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. زبور 91 اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں. اور انہی فرشتوں کے بارے میں نئے عہد نامہ میں مرکز کی انجیل میں ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب 40 دن تک بیابان میں آزمایا گیا، جانوروں کے ساتھ رہا، تو وہاں پر فرشتے آ کر اس کی خدمت کرتے رہے. اور یہی سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ اپنی اس زندگی کے سفر میں جب آپ کسی کٹھن مرحلے میں پہنچتے ہیں، اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں. روح القدس کو جو ہمارا مددگار ہے اس کو پکاریے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دنیا، ایک اور ہستی جو ہماری خدمت کے لیے موجود ہے، وہ ہے فرشتے. اگر بچپن میں خوف زدہ ہوں تو ان کو سکھائیے اس بات کے بارے میں کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح کا قدرت والا نام آپ کے ساتھ موجود ہے. خدا کے مقرر کردہ فرشتے آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. پھر ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ، ایک بڑی خوبصورت آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. لوکا کی انجیل 22 باب اس کے 41 آیت میں لکھا ہے، اور وہ ان سے بمشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا کہ اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو. اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا، وہ اسے تقویت دیتا تھا. سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی خدمت ہمارے لیے مقرر کی گئی ہے، ہماری حفاظت کے لیے، ہمیں تقویت دینے کے لیے، ہمیں تسلی دینے کے لیے. No doubt, there is no question about it, this is the most neglected ministry in Christianity. مسیحت میں سب سے زیادہ اگر اگنور کیا گیا ہے کسی خدمت کو تو وہ فرشتوں کی خدمت ہے. اگر آپ زندگی میں کسی تاریک مقام سے گزر رہے ہیں، اگر زندگی میں آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کسی جگہ پر ایسی جگہ پہ آپ گھر گئے ہیں کہ دور دور تک آپ کو کوئی مدد نظر نہیں آتی ہے، تو وہاں خدا سے دعا کریں اور فرشتوں کی اس خدمت کو اپنے لیے کال کر سکتے ہیں. اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ خدا آپ کے لیے اپنے فرشتوں کو مہیا نہ کرے، مقرر نہ کرے آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کو تقویت دینے کے لیے، آپ کی ڈھارس بندھانے کے لیے. اور بالکل ایسا ہی ایک واقعہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ایک خدا کے خادم کا واقعہ، جو انہوں نے بتایا کہ اسی طرح سے وہ کسی دور دراز ایک ویران علاقے میں ایسی جگہ پہ آ کے کہ جہاں پہ گاڑی بالکل کام کرنا بند ہو گئی اور
چلنے سے اس نے انکار کر دیا. گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور ٹائم بھی ایسا تھا کہ وہ باہر نکل کے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے. سو انہوں نے ساری رات اندر ہی اپنے گاڑی کے دروازوں کو کھڑکیوں کو لاک کیا اور دعا کرتے اور پرستش کرتے رہے اور وہیں پہ انہوں نے ٹائم گزارا. لیکن کچھ عرصے کے بعد اپنے اس واقعہ میں وہ اس بات کا بیان کرتے ہیں. ایک شخص نے آ کر ان کے چرچ میں توبہ کی اور اس نے یہ بات بھی بتائی کہ آج سے کئی ماہ پہلے ایک گاڑی انہوں نے ایک ویران جگہ پہ دیکھی اور وہ نہیں جانتے کہ وہ گاڑی کس کی ہے. لیکن اس دن سے خدا نے اس کی زندگی میں کام کرنا شروع کیا اور اس کے دل کو تبدیل کرنا شروع کیا، کیونکہ اس شخص کا یہ ماننا تھا اور اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس گاڑی کو اور گاڑی والوں کو لوٹنے کے لیے اس گاڑی کے قریب گئے، لیکن ہم اس کے قریب نہ جا سکے کیونکہ ہم نے بے شمار آدمی اس گاڑی کے گرد چلتے پھرتے دیکھے. ہم نہیں جانتے اندھیرے میں کہ وہ کون تھے یا کیا تھی وہ ذات یا کیا تھی وہ مخلوق، لیکن ہم نے کچھ لوگ دیکھے جو اس گاڑی کے ارد گرد اس گاڑی کی حفاظت کرنے کے لیے موجود تھے. اور اس پاسٹر صاحب نے خدا کا بے حد شکر کیا کیونکہ وہ اس گاڑی میں اس رات بند رہے اپنی فیملی کے ساتھ، لیکن بخیر و عافیت ساری رات گزر گئی. اور صبح جب سورج طلوع ہوا، روشنی نکلی تو انہوں نے باہر نکلے اپنے فیملی کے ساتھ، خدا کا شکر ادا کیا، گاڑی کا ٹائر چینج کیا اور اپنی منزل کی طرف کو چلے گئے. لیکن اس ایگزامپل کے ذریعے، اس مثال کے ذریعے انہوں نے یہ بتایا کہ خدا اور خدا کے فرشتے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے ہمہ وقت موجود رہتے ہیں. آئندہ کبھی بھی کسی بھی مقام پر کسی بھی گھڑی پہ اگر آپ کو ڈر لگے، آپ کو خوف محسوس ہو تو خداوند یسوع مسیح کے نام کو پکاریے، خدا کے فرشتوں کو اپنے لیے پکاریے جو آلریڈی خدا نے آپ کے لیے مقرر کر رکھے ہیں. وہ آپ کی حفاظت کرنے کے لیے، آپ کی تقویت کے لیے ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں. مے گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اور صرف سفر کے لیے ہی نہیں، اپنے گھر کے ارد گرد بھی آپ خدا کے فرشتوں کو مانگ سکتے ہیں. اپنی زندگی کے ارد گرد آپ خدا کے فرشتوں کو مانگ سکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح آپ سب کے ساتھ ہو. خدا کا فضل، خدا کی محبت، خدا کی رحمت اور خدا کے فرشتے ہمارے گرد موجود رہیں، ہماری حفاظت کرنے کے لیے، ہمیں تقویت دینے کے لیے، ہماری خدمت کرنے کے لیے. مے گاڈ بلیس یو. آمین. خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے مرکز کی انجیل، اس کا پہلا باب. یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع، جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا. بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ. آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا. اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا. اور یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا اور یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زوراور ہے. میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں. میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا. اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا. اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا. اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں. اور فی الفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے. پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. اور گلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے. اور یسوع نے ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا. وہ فی الفور جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے اور تھوڑی دور بڑھ کر اس نے زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو کشتی پر جالوں کی مرمت کرتے دیکھا. اس نے فی الفور ان کو بلایا اور وہ اپنے باپ
زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے کفرنہوم میں داخل ہوئے اور وہ فی الفور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور فی الفور ان کے عبادت خانہ میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی۔ وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ پس وہ ناپاک روح سے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو نئی تعلیم ہے، وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں۔ اور فی الفور اس کی شہرت گلیل کی اس تمام نواحی میں ہر جگہ پھیل گئی۔ اور وہ فی الفور عبادت خانہ سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے۔ شمعون کی ساس تپ میں پڑی تھی اور اس نے فی الفور اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور تپ اس پر سے اتر گئی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو اور ان کو جن میں بدروحیں تھیں اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازہ پر جمع ہو گیا، اور اس نے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا کیونکہ وہ اسے پہچانتی تھی۔ اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے، اور جب وہ ملا تو اس سے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی میں اسی لیے نکلا ہوں۔ اور وہ تمام گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں، تو پاک صاف ہو جا۔ اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اور اس نے اسے تاکید کر کے فی الفور رخصت کیا اور اس سے کہا، خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا مگر جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر ظاہراً داخل نہ ہو سکا بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا، اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے زبور 73۔ بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے، لیکن میرے پاؤں تو پھسلنے کو تھے، میرے قدم قریباً لغزش کھا چکے تھے، کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغروروں پر حسد کرتا تھا، اس لیے کہ ان کی موت میں جاں کنی نہیں بلکہ ان کی قوت بنی رہتی ہے۔ وہ اور آدمیوں کی طرح مصیبت میں نہیں پڑتے، نہ اور لوگوں کی طرح ان پر آفت آتی ہے، اس لیے غرور ان کے گلے کا ہار ہے۔ گویا وہ ظلم سے ملبس ہیں، ان کی آنکھیں چربی سے ابھری ہوئی ہیں، ان کے دل کے خیالات حد سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ ٹھٹھا مارتے اور شرارت سے ظلم کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ بڑا بول بولتے ہیں، ان کے منہ آسمان پر ہیں اور ان کی زبانیں زمین کی سیر کرتی ہیں۔ اس لیے اس کے لوگ اس طرف رجوع ہوتے ہیں اور جی بھر کر پیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، خدا کو کیسے معلوم ہے؟ کیا حق تعالیٰ کو کچھ علم ہے؟ ان شریروں کو دیکھو، یہ سدا چین سے رہتے ہوئے دولت بڑھاتے ہیں۔ یقیناً میں نے ابس اپنے دل کو صاف اور اپنے ہاتھوں کو پاک کیا، کیونکہ مجھ پر دن بھر آفت رہتی ہے اور میں ہر صبح تنبیہ پاتا ہوں۔ اگر میں کہتا کہ یوں کہوں گا تو تیرے فرزندوں کی نسل سے بے وفائی کرتا۔ جب میں سوچنے لگا کہ اسے کیسے سمجھوں تو یہ میری نظر میں دشوار تھا، جب تک کہ میں نے خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو نہ سوچا۔ یقیناً تو ان کو پھسلنی جگہوں میں رکھتا ہے اور ہلاکت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ میں کیسے اجڑ گئے، وہ حادثوں سے بالکل فنا ہو گئے، جیسے جاگ اٹھنے والا خواب کو، ویسے ہی تو اے خداوند جاگ کر ان کی صورت کو ناچیز جانے گا، کیونکہ میرا دل رنجیدہ ہوا اور میرا جگر چھد گیا تھا۔ میں بے عقل اور جاہل تھا، میں تیرے سامنے جانور کی مانند تھا، تو بھی میں برابر تیرے ساتھ ہوں۔ تو نے میرا دہنا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، تو اپنی مصلحت سے میری رہنمائی کرے گا اور آخر کار مجھے جلال میں قبول فرمائے گا۔ آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے، اور زمین پر تیرے سوا میں کسی کا مشتاق نہیں۔ گو میرا جسم اور میرا دل زائل ہو جائیں
تو بھی خدا ہمیشہ میرے دل کی قوت اور میرا بکھرا ہے، کیونکہ دیکھ وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے۔ تو نے ان سب کو جنہوں نے تجھ سے بے وفائی کی ہلاک کر دیا ہے، لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل میں نے خداوند خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے تاکہ تیرے سب کاموں کا بیان کروں۔ زبور 74۔ اے خدا تو نے ہم کو ہمیشہ کے لیے کیوں ترک کر دیا؟ تیری چراگاہ کی بھیڑوں پر تیرا قہر کیوں بھڑک رہا ہے؟ اپنی جماعت کو جسے تو نے قدیم سے خریدا ہے، جس کا تو نے فدیہ دیا تاکہ تیری میراث کا قبیلہ ہو، اور کوہ سیون کو جس پر تو نے سکونت کی ہے یاد کر۔ اپنے قدم دائمی کھنڈروں کی طرف بڑھا، یعنی ان سب خرابیوں کی طرف جو دشمن نے مقدس میں کی ہیں۔ تیرے مجمع میں تیرے مخالف گرجتے رہے ہیں، نشان کے لیے انہوں نے اپنے ہی جھنڈے کھڑے کیے ہیں۔ وہ ان آدمیوں کی مانند تھے جو گنجان درختوں پر کلہاڑے چلاتے ہیں، اور اب وہ اس کے ساری نقش کاری کو کلہاڑی اور ہتھوڑوں سے بالکل توڑے ڈالتے ہیں۔ انہوں نے تیرے مقدس میں آگ لگا دی ہے اور تیرے نام کے مسکن کو زمین تک مسمار کر کے ناپاک کیا ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا ہے ہم ان کو بالکل ویران کر ڈالیں۔ انہوں نے اس ملک میں خدا کے سب عبادت خانوں کو جلا دیا ہے۔ ہمارے نشان نظر نہیں آتے اور کوئی نبی نہیں رہا، اور ہم میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ حال کب تک رہے گا۔ اے خدا، مخالف کب تک تانا زنی کرتا رہے گا؟ کیا دشمن ہمیشہ تیرے نام پر کفر بکتا رہے گا؟ تو اپنا ہاتھ کیوں روکتا ہے؟ اپنا دہنا ہاتھ بغل سے نکال اور فنا کر۔ خدا قدیم سے میرا بادشاہ ہے جو زمین پر نجات بخشتا ہے۔ تو نے اپنی قدرت سے سمندر کے 2 حصے کر دیے۔ تو پانی میں اژدہاؤں کے سر کچلتا ہے۔ تو نے لویاتان کے سر کے ٹکڑے کیے اور اسے بیابان کے رہنے والوں کی خوراک بنایا۔ تو نے چشمے اور سیلاب جاری کیے۔ تو نے بڑے بڑے دریاؤں کو خشک کر ڈالا۔ دن تیرا ہے، رات بھی تیری ہی ہے۔ نور اور آفتاب کو تو ہی نے تیار کیا۔ زمین کی تمام حدود تو ہی نے ٹھہرائی ہیں۔ گرمی اور سردی کے موسم تو ہی نے بنائے۔ اے خداوند، اسے یاد رکھ کہ دشمن نے تانا زنی کی ہے اور بے وقوف قوم نے تیرے نام کی تکفیر کی ہے۔ اپنی فاختہ کی جان کو جنگلی جانور کے حوالہ نہ کر۔ اپنے غریبوں کی جان کو ہمیشہ کے لیے بھول نہ جا۔ اپنے عہد کا خیال فرما، کیونکہ زمین کے تاریک مقام ظلم کے مسکنوں سے بھرے ہیں۔ مظلوم شرمندہ ہو کر نہ لوٹے، غریب اور محتاج تیرے نام کی تعریف کریں۔ اٹھ اے خدا، آپ ہی اپنی وکالت کر۔ یاد کر کہ احمق دن بھر تجھ پر کیسی تانا زنی کرتا ہے۔ اپنے دشمنوں کی آواز کو بھول نہ جا، تیرے مخالفوں کا ہنگامہ برپا ہوتا رہتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔